صحیح نظریہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت سے حاصل کر کے امت میں منتقل کیا کہ جسم اور روح دونوں کا حساب ہوگا اور دونوں کو راحت ہوگی، دونوں کو عذاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا تو حضرت نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ روح کو عذاب ہوگا یا جسم کو؟ حضرت نے ایک مثال بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ اپاہج ہے، مفلوج ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسرا آدمی ہے جو نابینا ہے، جسم اس کا باقی صحیح ہے، صرف بینائی نہیں ہے۔ دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم چوری کریں، تو اپاہج نے اندھے سے کہا کہ مجھے اٹھا لے، میں تجھے راستہ بتاتا۔ وہ راستہ بتاتا چلا، اس مقام پہ پہنچے جہاں سے چیز چرانی تھی، تو لہذا جو مفلوج تھا اس نے بتایا کہ چیز ہے، تو اندھے نے آگے ہاتھ بڑھا کے اس چیز کو اٹھا لیا۔ موقع پہ پکڑے گئے تو حضرت نے پوچھا کہ سزا اندھے کو ہوگی یا سزا اپاہج کو ہوگی؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ سزا تو دونوں کو ہوگی، کہ دونوں مجرم ہیں۔ فرمایا کہ روح اپاہج ہے، جسم کے بغیر اس کا اظہار نہیں۔ جسم اندھا ہے، روح کے بغیر چل نہیں سکتا، تو لہذا یہاں بھی عذاب اور راحت کا معاملہ دونوں کے ساتھ ہوگا کہ دونوں اس کے اندر شریک ہیں۔ اور اگر جسم کو عذاب نہ ہو، صرف روح کو ہو، تو یہ نعوذ باللہ من ذالک ظلم ہے، اور اللہ ظلم سے پاک ہے۔ پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب یہ جو جسم ہیں یہ حقیقی جسم نہیں ہوں گے، مثالی جسم ہوں گے۔ جیسا کہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو مسجد اقصی میں جو حضرت نے امامت فرمائی، تو حضرت کے پیچھے صرف عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کا جسم حقیقی تھا، باقی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کے جسم مثالی تھے۔ اگر ان انبیاء علیہ السلام کے جسم مثالی مانے جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت نعوذ باللہ من ذالک ناقص ہو جائے گی۔ کیسے؟ کہ حضرت کی روح حقیقی، پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں حقیقی، تو حضرت کی روح امام ہوئی انبیاء علیہ السلام کی روحوں کی۔ نبی علیہ السلام کا جسم حقیقی اور انبیاء علیہ السلام کے جسم مثالی، حقیقی جسموں نے حضرت کے حقیقی جسم کی اقتدار نہیں کی، تو حضرت کی امامت ناقص ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی چیز نقص والی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے کامل ہونے کا تقاضا ہے کہ جیسے حضرت کا اپنا جسم مبارک حقیقی تھا، پیچھے انبیاء علیہ السلام کے اجسام بھی حقیقی ہونے چاہیے، تو امامت کامل ہوگی۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد گرامی سے کہ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اس سے برزخی حیات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اگر برزخی حیات نہیں، عالم برزخ میں روح اور جسم کا تعلق نہیں، تو عذاب کیسا؟ جسم تو روح کے بغیر عذاب کو محسوس کر ہی نہیں سکتا، تو جسم عذاب محسوس کرے گا کب؟ جب روح سے اس کا تعلق ہوگا۔ تو لہذا روح سے تعلق کا ہونا ضروری ہے، اور روح اور جسم میں تعلق ہونا اسی کو حیات کہتے ہیں۔ تو برزخ میں فنا نہیں، برزخ میں حیات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضرت جو مقتول ہوئے ہیں کافر، ان کا کیا کیا جائے؟ حضرت نے نہیں فرمایا کہ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کرو، نہیں، حضرت نے فرمایا کہ ان کے اجسام کو کسی گڑھے میں ڈال دو۔ ایک پرانا کنواں جس کا پانی خشک ہو چکا تھا، اس میں ان افراد کو ڈالا گیا، 27 افراد جو بڑے بڑے تھے اس کے اندر ڈالے گئے، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، یہ اس میں ڈالے گئے، باقیوں کو دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے،
اس کنویں کے کنارے پہ حضرت نے خطاب فرمایا کہ ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اب تمہیں معلوم ہو رہا ہوگا کہ جو بات میں تم سے کہتا تھا وہ یہ سچ تھی کہ عذاب تم پہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو مردے ہیں، یہ کہاں سنتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ اس پہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردے حضرت کی بات سن رہے تھے۔ میرا ایک مزاج ہے کہ میں بحث میں نہیں الجھتا۔ میں کہتا ہوں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ آواز کا سنانا حضرت کا معجزہ تھا، کیا عذاب بھی حضرت کا معجزہ تھا؟ عذاب تو ان کو اپنے اعمال پہ ہو رہا تھا، اور جب عذاب ان کو اپنے اعمال پہ ہو رہا تھا تو یہ اعمال کرنے والے صرف جسم تھے یا روحیں بھی تھیں؟ روح اور جسم کا مرکب تھا جس نے یہ کفر کیا تھا۔ جب کفر کیا تو عذاب بھی روح اور جسم دونوں کو ہو رہا تھا۔ اور دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں گفتگو فرما رہے تھے جہاں روحیں ہیں، حضرت وہاں گفتگو فرما رہے تھے جہاں اجسام ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ تعلق کی نوعیت کیا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ آج کی سائنس نے اس بات کو واضح کر دیا، لیکن ہمارا ایمان سائنس کی وجہ سے نہیں، ہمارا ایمان تو نبی علیہ السلام کے فرمانے کی وجہ سے ہے کہ آج آپ کا موبائل یہ کھمبے کے ساتھ وابستہ ہے، بغیر تار کے یہ تعلق اس کا برقرار ہے، قائم ہے کہ جو اللہ انسان کو ایسا دماغ عطا فرما سکتا ہے کہ بغیر ظاہری ربط کے آپس میں تعلق ہو سکتا ہے، کیا وہ خالق کے کائنات خود ایسا نظام قائم نہیں فرما سکتا؟